وحی کیا ہے؟ اب وحی ہر ایک کے بس کی تو نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر تو وحی نہیں آتی، وحی تو صرف نبی پر آتی ہے۔ انبیاء و مرسلین کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جس پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ وحی کیسے آتی ہے؟ وحی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جبرائیل لے کر آتے تھے، اور وحی سلسلۃ الجرس، بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، یعنی بلا تشبیہ ہوتا ہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے، جیسے گھنٹی بجتی ہے، جیسے گھنٹی بجتی تھی۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹے ہوئے کبھی وحی آتی تھی تو سر مبارک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پر ہوتا تھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا قدم مبارک پر تو پیر سن ہو جاتا تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، اتنا وزن ہوتا تھا۔ جب حضور پر وحی آتی تھی تو سردی کا مہینہ، بہت سخت سردی، ٹھنڈی، جس میں گرم کپڑے پہنے ہوئے ہو آدمی، تو وحی آتی تھی، سردی کا مہینہ، جیسے ہی وحی شروع ہوتی تھی حضور کو پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے، یہ علامت تھی وحی آ رہی ہے۔ وحی اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہر ایک پر تو نازل نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام 1,24,000 نبیوں پر نازل ہوا۔ وحی جس کو انگریزی زبان میں، اردو زبان میں وحی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ریویلیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی has revealed on his beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، means وحی کے ذریعے سے پیغام بھیجا، ریویلیشن آف اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی، اور یہ وحی صرف پیغمبر پر آتی تھی، اور اس وحی کا وزن دیکھو تو حضور برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کا کلام جو قرآن ہے، یہ وحی ہے نا، یہ وحی ہے، وحی کی شکل میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کلام کی ریویلیشن کی شکل میں قرآن اب موجود ہے۔ اس قرآن میں کتنا وزن ہے! رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تبارک و تعالی لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیں موتائیں پر، پہاڑ پر، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ لرز جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جسے کہتے ہیں نا سمیش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ہو جاتا، اگر قرآن موتائیں پر اتار دیتے تو موتائیں برداشت نہیں کر من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور یہ مثال کے طور پر ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نضربها للناس، مثال کے طور پر ہم سمجھا رہے ہیں تاکہ لوگ ذرا غور تو کریں اور فکر تو کریں کہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے لرزہ برندام ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ قرآن مجید و فرقان حمید جو وحی کی شکل میں اتر رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، جس چیز کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا اس کو اگر برداشت کیا، جبرائیل بار بار اترتے تھے، وحی لے کر آتے اور بار بار اترتے تھے، اور پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر گیا، مصطفیٰ کے دل پر اتر گیا، رسول اللہ کے دل پر اتر گیا، تو رسول اللہ کا دل کتنا مضبوط ہوگا،
رسول اللہ کا قلب کتنا برکت والا ہوگا، اور رسول اللہ نے اپنے قلب میں اس کو لے لیا، اور قلب میں لینے کے بعد پھر ہماری اور آپ کے دلوں کو منتقل کر دیا۔ یہی قرآن جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس قرآن کو اب غلامان محمد رسول اللہ کے سینوں میں منتقل ہو گیا۔ ابھی حافظ شریف دولت صاحب سے اور دوسرے حافظوں سے آپ قرآن شریف سنتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، قبول فرمائے۔ میں بھی سناتا رہتا ہوں رمضان میں بھی رمضانی حافظ ہوں اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے صحابہ اور تابعین اور اولیاء کے غلام، ان کے قدموں کی خادم ہم جیسے لوگ قرآن مجید و فرقان حمید پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں۔ اور قلب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ ذکر سنو اور یہ ذکر غور کرو کہ رسول اللہ کی عظمت کا عالم تو کہ ان پر قرآن اترتا تھا، اور جب قرآن اترتا تھا تو حضور اس کے بعد میں پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے بھی تھے روتے بھی تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل خشیت الہی سے، خوف الہی سے اللہ کے حضور میں جھک جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہو رہا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اور قلب مبارک کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا